ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے پرہیزگاروں متقین کی 3 صفات پڑھی ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک چیز کا تعلق ایمان سے ہے، غیب پر ایمان رکھنا۔ 2 چیزوں کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال عبادات۔ ایک عبادت مالی ہے، ایک عبادت جسمانی ہے۔ جسمانی عبادت نماز قائم کرنا، مالی عبادت اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ پچھلی آیت تھی۔ آگے ایمان والوں کی، متقین کی 4تھی اور 5ویں صفت بیان ہو رہی ہے۔ والذین اور الذین جو لوگ، والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، اور انشاءاللہ آپ پورے قرآن کریم میں یہ لفظ جہاں پر بھی آئے گا تو ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے۔ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما یہ 2 حرف ہیں، بی اور ما، بی ما۔ یہ ہم نے الگ الگ پڑھے ہیں دونوں، لیکن اکٹھے اس طرح ایک جگہ نہیں پڑھے۔ بی پر، بی پر، ما جو، بی پر ما جو، یہ دونوں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے ہیں۔ بالغیبی ومما، بما بی پر، ما جو، انزلا نازل کیا گیا۔ یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، نزول، نازل ہونا، نازل کرنا۔ ہماری انسانی بیماری ہے نزلہ، وہ بھی اسی سے ہے۔ نزلہ اوپر سے چیز کا نیچے اترنا، اوپر سے چیز کا وہ ریشہ وغیرہ نا اوپر سے گرتا رہتا ہے حلق میں اور معدے میں گرتا رہتا ہے، اوپر سے نیچے اترنا نزلہ کہا جاتا ہے۔ انزلہ نازل کیا گیا، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا یہ بھی 2 حروف ہیں، الا اور کا۔ الا طرف، الا طرف، کا آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف۔ پھر دیکھتے ہیں والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف۔ والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزلا الیکا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازل کیا گیا، آپ پر اتارا گیا۔ اور ما جو، انزلا نازل کیا گیا، اتارا گیا، من سے، قبل یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے، قبل۔
اس چیز سے قبل، اس کے بعد، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قبل مسیح، نبوت سے قبل، ولادت سے قبل یعنی پہلے. قبل پہلے کا آپ. وما اور جو انزلا نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. وما انزلا اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. پوری آیت دیکھتے ہیں. والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل الیک آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. اور بالآخرتی یہ بھی دو ہیں، ایک حرف ایک اسم. بی الآخرہ، بی پر، الآخرہ آخرت. وبالآخرتی اور آخرت پر، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. وبالآخرتی ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک اس پر جو آپ پہ نازل کیا گیا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک وہ، اولئک وہ، علی پر، ہدن ہدایت. اولئک علی ہدن وہ لوگ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. من سے، رب، رب، ہم اپنے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. اولئک وہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. اولئک علی ہدم من ربہم وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور اولئک وہ، ہم وہ. اب جب دو دفعہ آ گیا وہ تو پھر ہم ترجمہ کریں گے وہی، وہی. وَأُولَئِكَ ہم اور وہی، المفلحون یہ لفظ فلاح سے ہے. فلاح آذان میں، ہر آذان میں فلاح کا لفظ آتا ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی. المفلحون کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں. یعنی یہ 5 صفات جو لوگ اپنے اندر اپنائیں گے ہدایت پر ہیں اور وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور اس سے مراد اصل میں آخرت کی کامیابی ہے. اصل میں اس سے مراد آخرت کی کامیابی ہے. ترجمہ ہو گیا ہے. تھوڑی سی تشریح عرض کرنی ہے. 3 صفات پچھلی آیات میں آ چکی، 2 صفات ان آیات میں آئی. ان 2 میں سے پہلی صفت ہے وہ کتاب، وہ تعلیم، وہ کتاب، وہ معجزات، وہ احکامات، وہ وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کو ماننا.
اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، چاہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہو، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی صورت میں ہو۔ وحی کی صورت، وحی دو طرح کی ہوتی تھی نا، ایک وحی ہوتی ہے جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی جس کی اس طرح تلاوت نہیں ہوتی، وہ احادیث ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارک، دونوں اللہ کی طرف سے اترے۔ قرآن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اترا ہے، احادیث بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہیں۔ فرق یہ ہے، قرآن لفظ بلفظ اترا اور لفظ بلفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان کر دیا، اور جو آپ کی احادیث ہیں وہ لفظ بلفظ نہیں اتری، بلکہ ایک مضمون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں ڈال دیا گیا اور آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، دونوں پر ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، ہدایت والے کون سے لوگ ہیں؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ ہدایت کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا اس پر ایمان لایا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی طرف سے جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان لانا۔ تورات اللہ رب العزت کی طرف سے اتری، انجیل اللہ رب العزت کی طرف سے اتری، زبور اللہ رب العزت کی طرف سے اتری، انبیاء علیہم السلام کو جتنے معجزات ملے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے گئے، جتنے صحیفے اترے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام تعلیمات جو انبیاء علیہم السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ان کو مانے، ان پر ایمان لائے، کیونکہ بہرحال وہ اتری اللہ تعالی کی طرف سے، برحق تھیں۔ ہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کا ٹائم پھر ختم ہو گیا، بس اب ان پر عمل نہیں ہوگا، ہے وہ اب بھی ہدایت اللہ کی طرف سے اتری، بس اس کا وقت ختم ہو گیا، اب اس ہدایت کا وقت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتر رہی ہے، اب اس پر عمل کیا جائے۔ ایمان سب پر ہے، ایمان سب پر ہے۔ تورات کے کسی ایک حرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کی طرف سے اترا ہو، زبور کے کسی ایک حرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کی طرف سے اترا ہو۔ ہاں لوگوں نے اپنی طرف سے جو تحریف کی ہے اس کو ماننا ضروری نہیں، بلکہ اس کا انکار ضروری ہے، اس کا کفر اور اس کا انکار ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہاں جو اللہ کی طرف سے اترا ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ ایک مزے کی بات ہوئی تھی، ہم نے یہ آیات مدینہ منورہ میں پڑھی تھی، وہاں پر یہ ہمارا سبق، دوسرا سبق تھا مدینہ منورہ میں۔ جس وقت یہ سبق ہم پڑھ رہے تھے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی کے نا 2 صحن ہیں، اور دونوں صحنوں کے درمیان صرف تھوڑا سا کور ایریا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ریاض الجنہ اور روضہ اقدس کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ریاض الجنہ اور روضہ اقدس دونوں کے سامنے، گنبد ہمارے سامنے تھا، اور آپ کی جو روضے کی اندر کی جالیاں ہیں وہ ہمارے سامنے تھیں، آپ کے قدم مبارک ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ آیت ہم نے پڑھی نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، تو وہاں پھر ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا، اے روزے والی ہستی آپ سامنے موجود ہیں، آپ پر نازل کیا گیا۔ اس کو پڑھنے کا مزہ وہاں پہ تھا، اس کو پڑھنے کا مزہ وہاں پر تھا، آپ۔ اسی طرح نا ایک سورت ہے سورۃ القریش، لإلاف قریش۔ بے شک
جہاں پر بھی تلاوت کی جائے ثواب ہے، اجر ہے، لطف ہے، لیکن اس کا صحیح لطف آتا ہے مطاف کے اندر. جب آپ پڑھتے ہیں نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس گھر کے رب کی، اور وہ گھر آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے آپ کی نظر یوں اٹھتی ہے ایک دفعہ، وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. لوگوں کو اس گھر، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ویسے ہی لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، گھر نہیں سامنے. لیکن جب گھر بھی سامنے ہے اور یہ الفاظ آپ پڑھ رہے ہوں، تو اسی طرح یہ آیات جب ہم پڑھ رہے تھے آپ پر، تو وہ جو آپ ہیں نا وہ اپنی قبر مبارک میں ہمارے سامنے تھے. قبر مبارک ہم تو یہی کہیں گے، اپنی قبر مبارک میں تھے، اور آپ روضہ مبارک میں، اور روضہ ہمارے سامنے تھا. تو وہاں ہم نے، بلکہ وہ ساتھیوں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر اے روزے والی ہستی جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہ تفصیل ہو چکی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے اصل الاصول اور بنیادی ترین عقائد دو ہیں. اصل الاصول اور بنیادی عقائد دو ہیں، ایک ہے اللہ پر ایمان اور ایک آخرت پر ایمان. ایک اللہ پر ایمان اور ایک آخرت پر ایمان. پھر اللہ پر ایمان، اس کے پھر آگے جزئی طور پر تین عقائد اور ہیں. اللہ پر ایمان کے جزوی طور پر، اور اس کی تفصیلی آپ کہہ لیں، تفصیلی پھر آگے تین عقائد اور ہیں، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. لیکن اصل الاصول جو بڑے عقائد ہیں وہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان. اسی لیے آپ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر پڑھیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر آگے ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے. پھر یہ بھی حصہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، یا تو خیر اور بھلائی کی بات کرے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے ان الذین آمنوا باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. تو ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہوں، کیا مطلب؟ صرف دو چیزیں؟ ہاں، یہ اصل الاصول جو عقائد ہیں بڑے وہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان. ہاں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پھر تفصیل جب میں جائیں گے تو پھر تین عقائد اور بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے ماتحت ہیں. رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. اسی لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان بڑے، بہت بڑے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کو زندہ فرمائیں گے. زندہ کر کے اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب لیں گے، اور اس کے بعد پھر اس حساب کتاب کے مطابق کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ آخرت ہے، اس پر ایمان ہدایت کے لیے ضروری ہے. والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس پر انشاءاللہ آگے چل کر بہت تفصیلی بات آئے گی. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بہت زیادہ. قرآن کریم کا 1/3 حصہ وہ آخرت، بلکہ 1/3 سے بھی زیادہ
وہ آخرت پر مشتمل ہے. آخرت آئے گی، آخرت قائم ہوگی. جب آخرت آئے گی یہ مناظر ہوں گے. آپ ایک سورت ہے جس کو پڑھنے کی روزانہ کی تلقین ہے، سورہ الواقعہ. سورہ الواقعہ پوری کی پوری اول تا آخر ہے یہ آخرت پر. سورہ قیامہ آخرت پر، سورۃ الدہر آخرت پر، اور بہت ساری صورتیں ان میں تذکرہ اول تا آخر ہے ہی آخرت پر. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں.